انا مکننا لہ فی الارض. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ فتنہ دجال سے نجات کے بعد ایک ایسا حکمراں انسانیت کو ملے گا جس کی عالمی حکومت ہو. اور میں نے کل پرسوں اشارہ کیا تھا کہ بالکل ایک نیا ورلڈ آرڈر قائم ہوگا. آج کل کے حالات بہت تیزی کے ساتھ اس طرف جا رہے ہیں، مگر وہ ورلڈ آرڈر نہیں ہوگا جس کے قائم کرنے کی کوششیں شیطانی اور دجالی طاقتیں اس وقت کر رہی ہیں، بلکہ وہ ورلڈ آرڈر قائم ہوگا جو نظام انصاف پر مبنی ہوگا، اور جس کا قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک زبردست طاقتور قوت فیصلہ رکھنے والی شخصیت کو، انسانیت کو عطا کرے گا. انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا. دو چیزیں ہوتی ہیں جن کا صحیح استعمال پوری دنیا میں بہار لے آتا ہے، اور ان کا غلط استعمال ہی پوری دنیا کو جہنم بنا دیتا ہے. ایک ہے اقتدار اور ایک ہے مال و دولت، ریسورسز. پتہ چلا کہ اس حکمراں کو اللہ تعالیٰ یہ دونوں چیزیں بھرپور طریقے پر عطا کریں گے، بھرپور طریقے پر اللہ تعالیٰ اس شخص کو عطا کریں گے. انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا. اس کو مال بھی عطا ہوگا، وسائل بھی عطا ہوں گے، اور اس کو اللہ تعالیٰ مضبوط اقتدار دے گا. اب ذرا یہاں پر آ کر مجھے یہ بات بھی یاد دلانے دیجئے کہ مضبوط اقتدار اور دولت کے خزانے یہ فی نفس ہی بری چیز نہیں ہے. ان کا صحیح استعمال ان کو بہت عظیم نعمت بنا دیتا ہے، اور ان کا غلط استعمال ان کو دنیا کی بدترین چیز بنا دیتا ہے. وہ حکمراں اس مال کو اور اس حکومت کو، اس طاقت اور اقتدار کو عیاشیوں کے لیے استعمال نہیں کرے گا، نیا پارلیمنٹ ہاؤس بنانے کے لیے استعمال نہیں کرے گا، نیا پرائم منسٹر ہاؤس بنانے کے لیے استعمال نہیں کرے گا. عوام کے خون چوس کر وہ دنیا کے بینکوں میں اپنے پیسے جمع نہیں کرائے گا، بلکہ وہ اپنے اقتدار اور پاور کو اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کرے. اور خدمت بھی ابھی آپ اللہ کرے میں بھولوں نہ ان پہلوؤں کو، ہر پہلو سے وہ خدمت کرے گا. آئیے پہلے کس پہلو سے وہ خدمت کرے گا اس پر روشنی ڈالتے ہیں. سب سے پہلے وہ کدھر جائے گا؟ جائے گا، میں جائے گا کا لفظ بول رہا ہوں. قرآن نے بولا ہے ذوالقرنین ماضی میں کوئی ایسا حکمراں آیا ہے کہ وہ چلا، وہ اس کا پہلا سفر مغرب کی طرف تھا. میں بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سورہ کہف میں جو بیان کیا گیا ہے وہ سب ماضی کے ہی واقعات ہیں، اور ماضی کے ہر واقعے کے ذریعے سے مستقبل کی ہدایات دی گئی ہیں. اور اس لیے میں جائے گا کا لفظ بول رہا ہوں. وہ جو حکمراں ہوگا جو فتنہ دجال سے چھٹکارے کے بعد، دجال کی ہلاکت کے بعد نظام عدل کے عالمی پیمانے پر قیام کے لیے وہ عالمی سفر شروع کرے گا، تو اس کا پہلا جو رخ ہوگا وہ مغرب کی طرف ہوگا. سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیا اشارات ہیں. وہ پہلے مغرب کی طرف جائے گا. کیا اس لیے، میں سوالیہ طور پر کہتا ہوں، کیا اس لیے کہ شر و فساد کا اصل سرچشمہ اور ظلم کا اصل سرچشمہ مغرب ہے؟ اس لیے وہ پہلے مغرب کو ٹھیک کرے گا، پہلے وہ مغرب کی طرف اپنا سفر کرے گا. حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیہ. ایسی جگہ پہنچ جائے گا مغرب تک جاتے 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 جہاں اس کے سامنے ایک بلیک سی ہوگا یا بلیک ریور ہوگا، جہاں اس کو ایسا لگے گا کہ بس اب سورج اسی کے اندر ڈوب گیا. آپ اگر کسی بھی سمندر کے کنارے سورج کے غروب ہوتے وقت کھڑے ہوں تو آپ کو بالکل ایسے ہی لگے گا کہ سورج اسی کے اندر گیا ہے. ہم سب جانتے ہیں، اور اللہ ہم سے اور آپ سے زیادہ جانتا ہے، یہ سورج پانی کے اندر نہیں جاتا لیکن محسوس ہوتا ہے. وجدہ جو ہے عربی زبان میں یہ کسی چیز کے حقیقتاً وقوع آتے ہوئے دیکھنے کو بھی کہتے ہیں اور محسوس ہونے کو بھی کہتے ہیں. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے وجدہ کا مادہ دونوں معنی میں استعمال کیا. پہلے کہا وجدہ تقرب فی عین حمیہ، یہ محسوس ہونے کے معنی میں استعمال کیا، اور ووجد عندہا قوما، وہاں ایک قوم کو ان کو ملی، یہ باقاعدہ فزیکلی ملاقات کے مفہوم میں استعمال فرمایا. اب وہاں یہ قوم کچھ کہتی ہے ذوالقرنین سے، بلکہ قوم نہیں کہتی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ قوم ہے اس کو ملی ہے. ان ذوالقرنین کو، اس شخص کو، حکمراں کو ملی تھی اور ملے گی. اب میں کیا عرض کروں، کیا امکانات ہیں، اپنے وقت پر بہت سی چیزیں کھلیں گی. یہ ذوالقرنین جو کہا گیا، دو زمانوں والا، کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے بھی ایک مرتبہ ایسا ہو چکا ہے، دوسری بار پھر ایک مرتبہ ہوگا؟ پہلے جو ہو چکا ہے کس کے ذریعے ہو چکا اللہ بہتر جانے. اتنا ہم ضرور جانتے ہیں کہ پہلے جس شخصیت کے ذریعے ہوا تھا اس کا نام تھا محمد،
اس کی ماں کا نام تھا آمنہ، اس کے باپ کا نام تھا عبداللہ. اور بہت عجیب و غریب پر اسرار بات یہ ہے کہ دوسری مرتبہ بھی جس شخصیت کے ذریعے سے یہ عالمی نظام انصاف قائم ہوگا اس کا نام بھی ہوگا محمد، اس کی ماں کا نام بھی ہوگا آمنہ، اس کے باپ کا نام بھی ہوگا عبداللہ. کیا مطلب ہے؟ بس اب آگے ٹھہر جائیے، اس کے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے، ہم نہیں بڑھ سکتے.